بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہے کابل آور اور میں ہوں ناسیہ خان۔ ناظرین، کابل فال کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی افغانستان میں 20 سالہ جنگ کا خاتمہ تو ہوا، مگر اس کے ساتھ ساتھ مسائل اور کچھ سوالات کا انبار بھی چھوڑ گیا۔ افغانستان کے انخلاء کے بعد کی جو صورتحال ہے، وہاں کے لوگ کس طرح سے جی رہے ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو انٹرنیشنل جو خبریں ہیں، جو اخباریں ہیں، ان کی اگر آپ شاہ سرخیاں دیکھیں تو وہ بھی بہت کچھ بتاتی ہیں۔ اس کے علاوہ UN کی جو تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں، بین الاقوامی ادارے وہاں کام کر رہے ہیں، آن گراؤنڈ وہاں پر موجود ہیں، وہ بھی وہاں پر سے بہت سی بٹر ریالٹیز کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ وہ مسلسل یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے چکا ہے۔ لوگوں کی حالت زار کے بارے میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ غذائی قلت کا شکار ہیں بچے وہاں پر، ادویات نہیں ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، بینکنگ سسٹم بیٹھ چکا ہے، پھر منجمد اثاثوں کی بحالی نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جس کا ان کو سامنا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو اپنی جگہ جواب طلب ہیں، اور یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ آخر یہ مسائل کب حل ہوں گے اور کیسے حل ہوں گے۔ پیش رفت جاری ہے، لیکن جس تیزی کی ہم امید رکھ رہے ہیں وہ فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ امید ہے کہ آنے والے وقت میں ایسا بھی ہو۔ اس کے علاوہ کچھ اور سوالات بھی ہیں جو امریکہ کے اپنے اندر سے اٹھ رہے ہیں، اس کے علاوہ عالمی برادری کی جانب سے بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ وہ ہے امریکہ کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، جو کہ اس کے افغانستان میں رہی، اور اب آگے کیا افغانستان کے فیوچر کے حوالے سے، اس کی مستقبل سازی کے حوالے سے افغانستان میں امریکہ کا کیا کردار رہے گا۔ امریکہ کیا اپنے مفادات کی تکمیل کے بعد اب اس خطے میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں ہے، یا مفادات کے پورے ہونے کے بعد اس نے افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ بہت سے سوالات ہیں جو جواب طلب ہیں۔ آج کوشش کریں گے پروگرام میں اسی چیزوں کا احاطہ کریں اور اس پر بات کریں۔ اس کے علاوہ اس پر بات تو ضرور ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزارت خزانہ کے ترجمان ہیں افغانستان کے، ان کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے، جس کی وجہ سے افغانستان میں جو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے شروع کر رکھے تھے، وہ التوا کا شکار ہو گئے ہیں۔ عالمی بینک سے انہوں نے رابطہ کیا ہے تاکہ کچھ پیسے وغیرہ کا معاملہ طے ہو سکے، تاکہ ان جو پروجیکٹس ہیں وہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ اس کے علاوہ ایک آپ کو یاد ہوگا کل امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وزارت کی جانب سے بیان سامنے آیا تھا ٹریولنگ کے حوالے سے، جس پر کافی پروپیگنڈا بھی کیا گیا۔ آج ان کی جانب سے ایک اور بڑا اچھا بیان سامنے آیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس اور فوج کو بالکل یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کے گھر میں داخل ہوں، کسی کی دکان میں داخل ہوں، یا کسی کا موبائل چیک کریں۔ اگر ایسا کوئی کرے گا تو ان کے بقول ان لوگوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ایک یہ بات سامنے آئی۔ دوسرا، وزیر تجارت کی جانب سے بڑا حوصلہ افزا بیان سامنے آیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی برآمدات میں $1 بلین کا سے تجاوز کر چکی ہیں۔ یہ حوصلہ افزا کچھ باتیں تھیں جو وہاں سے سامنے آئی ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گی اپنے پینلسٹ کی جانب آپ کو لے کے جاؤں اور ان سے تعارف کرواؤں۔ مجھے جوائن کر چکے ہیں نخیس، بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ سر ہمارے، آپ مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اپنے تجزیے سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ میں ہمارے سب سے پہلے آپ کی جانب آنا چاہوں گی۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی کی اگر ہم بات کریں، بہت پیچھے سے نہیں شروع کرتے، اگر ہم خاص طور پر اس ایک سال کی بات کریں، کیا پالیسی شفٹ آئی ہے؟ کابل فال سے پہلے کچھ اور تھی، کابل فال کے بعد کچھ اور ہے؟ میرا خیال ہے یہ بڑا ہی کمپریہنسو قسم کا سوال ہے، ان سینس کہ امریکن فارن پالیسی، میرا خیال ہے کہ آپ کا اشارہ افغانستان کی طرف یا ساؤتھ ایشیا کی افغانستان کے حوالے سے، وہ پرٹیکولرلی ساؤتھ ایشیا کی، بیکاز امریکن فارن پالیسی ان ساؤتھ ایشیا کا جو پیوٹ ہے وہ افغانستان ہے، اور اس کے بعد اس کا جو پیوٹ ہے وہ ایسٹ ایشیا ہے یا چائنا ہے۔ اس کے اندر جو ساؤتھ ایشیا کے اندر پچھلے جو پریزیڈنٹ تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، اس سے پہلے جو تھے باراک اوباما تھے، اور پھر اب جو ہے جو بائیڈن آ گئے، انہوں نے جو فیصلہ کر لیا ہے وہ ساؤتھ ایشیا کو، اگر آپ کو یاد ہو جو باراک اوباما تھے انہوں نے ساؤتھ ایشیا کو ڈی ہائفنیٹ کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا جی ایف پیک، تو افغانستان اور پاکستان کو جو ہے انہوں نے ایک اس میں رکھا، اور باقی خطے کو جو ہے وہ انہوں نے انڈیا کے زمرے میں دیکھا، اور اس کو انہوں نے کہا ایشیا پیوٹ، جس کو انڈو پیسیفک بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں سے ایک کڑی شروع ہوتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی کچھ جو ہے نا سیریمونیل جسٹس بڑے دیے، جس میں پرائم منسٹر عمران خان جب وہاں پہ گئے اور اس طرح کی گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد جب شروع ہوا تو وہ جو ٹریڈ وار تھی وہ ٹرمپ کے ٹائم پہ شروع ہوئی، اور اس کو جو ہے جو بائیڈن صاحب نے بیسکلی اپنے دوام پہ پہنچایا۔ تو اس پورے نظریے کے اندر جو ہے نا افغانستان کے اندر انہوں نے نکلنا تھا۔ $2 ٹریلین جو ہے وہ افغانستان کے اندر امریکہ نے لگائے۔ ان کی اپنی رپورٹ جو 16 اگست کو آئی تھی، اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن، جس کو سگار کا کہتے ہیں، جو کوارٹرلی رپورٹس دیتی ہے اور پھر اینولی بھی دیتی ہے، اس میں انہوں نے بڑا کھل کے جو ہے نا اپنی جو ان کی جو آڈیٹنگ، اگر آپ اس کو سمجھ لیں، جو ان کا وہ آڈیٹر جنرل جو ہے وہ کرتا ہے، کہتے ہیں کہ 145 بلین جو ہے نا صرف ریکنسٹرکشن پہ انہوں نے لگایا، اور اس کے
علاوہ باقی جتنا بھی خرچہ تھا وہ وار فائٹنگ کے اوپر لگایا. اس کے بعد ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ان کے کمپیریزن کریں جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کی اسپینڈنگ تھی اور پھر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی تھی, تو ڈی او ڈی نے تقریباً 7 بلین روپیز جو ہیں وہ اس خطے کے اوپر لگائے, $700 بلین جو ہیں وہ انہوں نے لگائے. اور جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ تھا جس کو ہم سفارتکاری کہتے ہیں اور جس میں بہت ساری چیزیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پہ کتنا خرچہ کیا؟ $56 بلین. تو یہ ان کی پرائیورٹیز بتا رہا تھا اس خطے کے اندر کہ امریکہ چاہتا کیا ہے. امریکہ چاہتا یہی تھا کہ پہلے تو انہوں نے طالبان کو ریکگنائز نہیں کیا, 20 سال وہ طالبان کے ساتھ لڑتے رہے, اور آخری 2 سالوں میں جو ہے دوحہ معاہدے کے تھرو جس میں پاکستان کو بار بار پریشرائز کیا جاتا رہا, اس کے تھرو یہ وہ نیگوسیشن کی اور فائنلی یہاں سے وہ بھاگے. جب وہ بھاگے تو اس کے بعد انہوں نے چھوڑا کیا؟ دیکھیں امریکہ ہے ڈیموکریسی کا چیمپئن, ہیومن رائٹس کا چیمپئن. ساری جو زندگی میں 20 سال جو کہوں گا ایک پوری ایک جنریشن ہوتی ہے, ان 2 دہائیوں میں افغان عوام کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں تاکہ طالبان سے جان چھوڑا جائے. ایونچولی انہی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا, اور پھر جب معاہدہ کر کے وہ آئے تو اب 4 مہینوں سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو بچے وہاں پہ مر رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں, وہ جو عورتیں وہاں پہ جو ہے جن کی زندگی دربدر ہو گئی وہ کوئی پرواہ نہیں, جو بوڑھے بچے سارے ان کی کوئی نہیں. کہہ رہے ہیں کہ طالبان اے بی این سی نہیں کریں گے تو ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کریں گے. آپ نے نیگوشیٹ کر کے ایک اگریمنٹ کیا اور ایک گورنمنٹ لے کے سامنے ہے, آدھی سے زیادہ گورنمنٹ کو آپ نے سینکشن کر دیا. تو امریکن پالیسی اگر میں پاکستانی ہونے کی اور لے مین کی انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو بتاؤں, اٹس اے کنفیوزڈ پالیسی جو لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی, بٹ اٹس اے ویری شروڈ پالیسی ان سینس اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے, یہاں پہ چائنا کو نہ آنے دیا جائے, رشیا کی انوالومنٹ نہ ہو, پاکستان کے رول کو انڈرمائن کیا جائے. تو اٹس اے ویری کنفیوزنگ کمپلیکس. نوخیر صاحب, آپ بھی کنفیوز سمجھتے ہیں اس پالیسی کو جو امریکہ کی جانب سے ہے افغانستان میں؟ دیکھیں, امریکہ کا ہمیشہ سے ایک ٹاسک رہا ہے, ادھر اس ریجن میں جو ہے نا وہ بد امنی ان کو بڑا سوٹ کرتی ہے. تو یہ جو افغانستان میں انہوں نے کیا ہے, جس طرح ہمایوں خان صاحب بتا رہے تھے, $144 بلین کی جو انہوں نے افغان لوگوں پہ اور پھر فوج پہ 88 بلین اس میں صرف جو افغان فوج تھی اور اس پہ انہوں نے انویسٹ کیا, اور اس کے بدلے میں ان کو کیا ملا؟ یعنی اشرف غنی کو آج جو ایک رپورٹ آئی ہے OCCRP کی, اس میں بھی جو انہوں نے کچھ شخصیات ہیں دنیا کے جن کو کرپٹ ترین شخصیات, ان میں سے اشرف غنی ہے, سابق صدر جو ہے, وہ کہہ رہے ہیں, رپورٹ کہہ رہی ہے کہ ادھر بھی عیاشی کرتے تھے, مست تھے, لوگوں کی ان کو پرواہ نہیں تھی, اور آج بھی یہ جب ان کو افغانستان کے لوگوں کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت موت کے دہانے پہ چھوڑ کے تو بھاگ گئے تھے, اور آج بھی یہ بہترین لائف سٹائل اپنا انہوں نے اپنایا ہوا, ان کو کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ امریکہ نے جس طرح ہم بار بار ذکر کرتے ہیں, مختلف رپورٹس ہیں کہ $2 ٹریلین جو ہے انہوں نے 20 سال میں نیٹو فورسز اور اپنی فوج کے اوپر لگائے, اور اس کے بدلے میں انہوں نے افغانستان کو محض ایک پینٹ ہے 144 بلین. یہ بھی مختلف رپورٹس ہیں, ابھی کنفرم نہیں ہے. لیکن ایک یہ بات بھی کہی جاتی ہے نوخیر صاحب کہ جب تک امریکہ وہاں رہا تو ان کو کوئی مسائل نہیں تھے, اور جب امریکہ وہاں سے نکلا ہے تو افغانستان کا سارا نظام دھڑام سے گر گیا. تو یہ جب آپ ایک کرپٹ ایلیٹ کو سپورٹ کر رہے تھے اور افغانستان کی عوام کو اس طرح, افغانستان کی عوام کو بہت خوشحال تھوڑی تھی جب افغانستان میں امریکی بیٹھے ہوئے تھے, ایک ایلیٹ کلاس تھی جو انجوائے کر رہی تھی, اور سارے پرک اینڈ پریولیجز صرف ان کے لیے تھے. یعنی صدارتی ہاؤس میں پارٹیز ہوتی تھی, صدارتی ہاؤس سے سارا کچھ چلتا تھا, اور کچھ ایک ہلکا احباب تھا خاص جو اس کو انجوائے کر رہا تھا. اور باقی آپ دیکھ لیں, یعنی فیک نمبرز ان کے آرمی کے تھے جس پہ وہ فنڈنگ لیتے تھے, فیک چیزیں تھی جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کو پیش کی جاتی تھی, اور اس میں میرے خیال ان کو اپنا بھی احتساب کرنا چاہیے. جس طرح یہ سگار کی رپورٹ کافی چیزیں یہ جو ہے اس نے انکشافات کیے ہیں, تو میرا خیال ہے ایک افغانستان کے عوام کو اس طرح کوئی سپورٹ نہیں تھی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ $2 ٹریلین جس میں $300 ملین ڈیلی صرف اپنے لوگوں پہ لگایا جاتا تھا, اور ایک کلاس تھی جس کو انہوں نے اپنے قریب رکھا ہوا تھا اور وہ عیاشی کر رہے تھے. اس کے علاوہ تو افغان عوام کے لیے کوئی نہ سٹرکچر بنا, نہ ان کی ایجوکیشن کی کوئی یونیورسٹیز بنی انٹرنیشنل لیول کی, نہ کوئی ہاسپٹل بنے, نہ کوئی روڈ انفراسٹرکچر بنا. کیا ہے افغانستان میں تو آج پوری دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا, کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. امریکہ نے کچھ بھی جو افغان عوام ہے اس کے لیے کچھ بھی ڈیولپ نہیں کیا. یہ کابل سے باہر نکلے ہی نہیں, ان کے لیے کابل سے باہر میرا خیال افغانستان ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا. اچھا, یہ اگر اور سینٹ کے اندر اور کانگریس کے اندر بار بار اس کے اوپر جو ہے ان کے اپنے کانگریس مین کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کیا, اور جو نوخیر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہوا کہ وہ آپ نے جو 250,000 یا 350,000 افغان نیشنل آرمی, افغان نیشنل پولیس, اس کا فگر ہی بڑا جو ہے وہ فیک ہے. جتنے پیسے لگائے
اینڈ میں آگے وہ ہاؤس آف کا ایک دن نہیں لگا جس دن انہوں نے وہاں سے نکلے اشرف غنی صاحب بھاگ گئے. 2 دفعہ کے وہ صدر رہے, پریزیڈنٹ حامد کرزئی 2 دفعہ صدر رہے, 4 وہ الیکشن ہے جس کو یورپین یونین, انٹرنیشنل آبزرور سارے کہتے ہیں وہ فیک الیکشنز تھے. ٹرن آؤٹ بہت کم تھا, لوگوں نے جو ہے نا ووٹ نہیں دیا, اور حاصل کیا ہوا ٹریلینز آف ڈالر لگانے کے بعد کوئی انفراسٹرکچر نہیں. میرا خیال ہے طالبان کو بھی یہ شاید لگ رہا تھا کہ بہت بڑا خزانہ ہے افغان حکومت کے پاس, کیونکہ یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہے تھے امریکن, لیکن جب ان کو یہ چیزیں ان کے سامنے آئیں تو ان کو اندازہ ہوا کہ کس طرح اس ملک کو لوٹا گیا ہے سیکیورٹی کے نام. میں اپنی گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی ارشد یوسفزئی صاحب کو, سینئر ہیں. ویلکم کہتی ہوں سر آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ایکسکلوسیولی امریکہ کی جو خارجہ پالیسی رہی ہے گزشتہ 1 سال میں طالبان کے حوالے سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیسی, جو خارجہ پالیسی ہے افغانستان کو لے کے, اس میں شفٹ آیا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ خارجہ پالیسی میں شفٹ کوئی خاص نظر نہیں آ رہا, اور وہی ایک ٹرائی کیا جا رہا ہے کہ بس اپنے ریسورسز کو, اپنے لوگوں کو فی الحال بچا لو اور افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑ دو. یہی ایشو 9/11 کے وقت آیا تھا, یہی مسئلہ جب USSR کو شکست ہوئی تھی اس وقت آیا تھا, اور یہی ایشو ہمارے ساتھ پاکستان میں بھی برٹشرز نے کیا تھا تقسیم کے وقت. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ویسٹرنز ہیں وہ جہاں پر انویژن کرتے ہیں, جہاں پر ان کے مفادات ہوتے ہیں, اپنے مفادات حاصل کرتے وقت جو وہ سوچتے ہیں تو ان کی اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو حفاظت دی جائے, اور یہی چیز افغانستان میں چلتی آ رہی ہے. پچھلے 20 سال میں 2001 سے لے کر 9/11 کے بعد سے لے کر دوحہ کے معاہدے تک یہی بات ہوئی کہ امریکیوں نے اپنا سارا فوکس اپنے لوگوں کی حفاظت پر, نیٹو فورسز کی حفاظت پر لگائے رکھا تھا, اور ڈیولپمنٹ پر کوئی سوچ نہیں تھی, کوئی پالیسی اس کے لیے ایسی خاص نہیں تھی. اور اب جب طالبان حکومت میں آ چکے ہیں, امریکہ نے اپنے لوگوں کو نکال لیا وہاں سے, اپنے مفادات, اپنے جو بھی ان کا انفراسٹرکچر تھا اس کو بچانے کی کوشش جو انہوں نے کی, اس میں جتنی کامیابی حاصل کر لی وہ حاصل کر چکے ہیں, اور اب کوئی اتنی توجہ افغانستان کو نہیں دے رہے جتنی دینی چاہیے تھی. ایک اس میں دوسرا جو عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ انگیجمنٹ ابھی تک اتنی کوئی خاص ہے نہیں. جو بھی امریکی بات کر رہے ہیں طالبان سے, وہ آیا یا تو پاکستان کے ذریعے سے ہو رہی ہے یا قطر کے ذریعے, یا دوسرے لوگوں کو وہ انوالو کر رہے ہیں, تو یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ ان کا اتنا انٹرسٹ ابھی تک نہیں ڈیولپ ہوا اس میں. اچھا سر, میں یہ جاننا چاہوں گی, دیکھیں طالبان ایک حقیقت ہے, ان کی وہاں حکومت ہے, آپ اگنور تو نہیں کر سکتے, آپ نظر انداز تو نہیں کر سکتے. جب دوحہ میں ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں, دوسری تیسری جگہ پر ان کے بارے میں بات ہو سکتی ہے, ان کو انسٹرکشن دی جا سکتی ہیں, انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے ہو, ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو, یا اور معاملات, تو ان سے ڈائریکٹ بات کرنے میں کیا حرج ہے, ان کو ریکگنائز کرنے میں کیا کون سی رکاوٹ ہے؟ جی, ایک تو بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ امریکی اپنی شکست کو تسلیم تو کر چکے ہیں دوحہ معاہدے میں, لیکن وہ ابھی تک اس کو دل سے مان نہیں رہے. طالبان کو اگر وہ ریکگنائز کر لیتے ہیں تو ان کو ایک یہ برداشت کرنا پڑے گا کہ اپنے دشمن کو ہم نے ریکگنائز کر لیا اور وہ آ کے ان کے ساتھ ہم برابری کی سطح پر بات کر رہے ہیں. دوسرے اس میں ایک اہم نقطہ جو یہ ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے طالبان کو ریکگنائز کر لیا تو ان کو ایک موقع مل جائے گا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کا, اپنے آپ کو منوانے کا, اور امریکہ چاہتا ہے کہ ان کو جتنی تکلیف مل سکتی ہے فی الحال ملے. بظاہر وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ طالبان ایک ناکام حکومت ثابت ہو جائے, لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ حکومت نہیں چلا سکتے. لیکن اس کے ساتھ جی, وہ طالبان کو ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہ رہے, یا انٹرنلی پریشرائز بہت ہیں, ٹیکس پیئر اپنے پیسے کا حساب مانگتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حوالے سے ان پہ پریشر زیادہ ہے, یا وہ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے؟ میرے خیال سے وہ طالبان کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں, طالبان کو انڈر پریشر رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر ہم آپ کو ریکگنائز کریں گے بھی تو آپ ہماری باتیں مانیں گے, آپ ہمارے ساتھ مل کر چلیں گے. ایک قسم سے وہ طالبان کو اپنے ماتحت بنانا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کی چلتی رہے, اور وہ یہ بھی چاہیں گے کہ طالبان اگر ہمارے ساتھ یا یورپی ملکوں کے ساتھ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں, تو اس خطے میں, اس ملک میں اسپیشلی پھر امریکہ مخالف جو گروپ ہے یا جو سائڈ ہے, چین اور روس, ان کو پھر اتنی اہمیت نہ دی جائے جتنے امریکہ اپنے لیے چاہے گا. ٹھیک ہے. اچھا ہمایوں صاحب آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر. اچھا صاحب, ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی جو اپنی کانگریس ہے, سینٹ ہے, یا اس کے جو بہت ادارے ہیں, تھنک ٹینکس ہیں,
امریکن فارن پالیسی کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا موجودہ گورنمنٹ اور پچھلی گورنمنٹ سے بھی حساب لینا چاہ رہے ہیں. تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس حساب کے اندر چونکہ وہ ایک فیلڈ پالیسیز تھی جس کا مختلف جو ہے اس کے اپنے آڈیٹر جنرل سیگاز کی رپورٹ میں یہ ذکر ہو چکا کہ امریکہ نے غلط پالیسی کی, اوور اسٹیٹڈ آبجیکٹو تھے, تو اب وہ اس فیلئر کا الزام کسی ملک پہ ڈالنا چاہیں گے, اور سب سے بڑا ملک جو ان کے سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ پاکستان ہے, تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی, بدقسمتی سے پاکستان نے جتنا سپورٹ امریکہ کو کیا ہے, جتنا سپورٹ یورپین ممالک کو کیا ہے اس جنگ میں, وہ کسی اور نے نہیں کیا, اور پاکستان کو ان کا ڈیو شیئر تو کیا اس کو ریکگنیشن بھی نہیں مل رہی. چاہیے تو یہ تھا کہ پاکستان کی وہ مانتے, پاکستان کی وہ تعریف کرتے, پاکستان کو اپنے ساتھ ایک ساتھ بٹھاتے, ان کو ایک امپورٹنٹ اسٹیٹ کا درجہ دیتے, بجائے اس کے وہ پاکستان کو ہی بلیم کرتے آئے ہیں. امریکہ کے لیے اگر یہاں پر 20 سال رہنا ممکن تھا تو اس میں ایک اہم عنصر پاکستان کی سپورٹ بھی تھی. بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان نہ تو اپنے ان سارے احسانات کو کیش کرا سکا ہے ابھی تک, اور نہ ہی امریکی ہمارے احسانات کو مانتے ہیں, اور نہ وہ اس احسان کے بدلے میں ہمیں ریکگنیشن دیتے ہیں. البتہ پاکستان پر اگر وہ پریشر ڈالتے ہیں, اگر پابندیوں کی بات چلتی ہے, اگر ہمارے خلاف وہاں پر پولیٹیکل جو بھی ایٹماسفیئر بن رہا ہے, تو وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو مزید پریشرائز کیا جائے, ٹھیک ہے, تاکہ ہمارا جو طالبان پر ابھی تک رول چل رہا ہے یا ان کے ساتھ ہمارے باتیں چل رہی ہیں ان کو ہم کم از کم اور کنونس کر سکیں. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ ٹیکن سر. نخیر صاحب, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی, آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے کردار کو تسلیم نہیں کر رہا, یا آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کی کچھ پالیسی میں چینج آیا ہے؟ ان کے حالیہ بیان تو بہت حوصلہ افزا ہیں جس میں وہ پاکستان کے ساتھ آگے بڑھ کر چلنے کی بات کر رہے ہیں اور اس طرح سے پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے ان کی جانب سے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے کردار کو تسلیم نہیں کیا گیا؟ پاکستان نے تو بہت نقصان بھی اٹھایا اس پوری جنگ میں. دیکھیں, پاکستان کا رول جو تھا ایویکویشن کے بعد, جو پاکستان نے رول پلے کیا وہ کسی اور ملک کا نہیں رہا اس ریجن پوری میں. جس طرح ہم نے یہاں سے مختلف ممالک کے لوگوں کو ایویکویٹ کیا اور پھر ان کے ملکوں میں پہنچایا, جی میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ میں امریکہ میں تھا جب UNGA کی سائیڈ لائن میٹنگ تھی, ہمارے فارم منسٹر کو 30 ملکوں کے فارم منسٹر سے میٹنگ ہوئی, اور وہ سارے وہ ممالک تھے جن کے لوگوں کو ہم نے ریسکیو کر کے واپس بھیجا تھا, تو وہ سارے آئے, انہوں نے پاکستان کو بڑا اپریشیٹ کیا. پھر ہمارا جو ان کے فارم منسٹر ہیں انٹونی بلنکن, ان کے ساتھ جب شاہ محمود قریشی صاحب کی 1 گھنٹہ سے زیادہ میٹنگ, 40 منٹ کا ٹائم تھا لیکن 1 گھنٹہ سے زیادہ میٹنگ رہی, اس میں بھی پاکستان کے رول کو بڑا اپریشیٹ کیا گیا. لیکن بیچ میں پھر تھوڑا سا اونچ نیچ ہوئی, لیکن جو ہم نے پھر اس کے بعد اپنا رول پلے کیا, جس طرح ہم دنیا کو بتاتے رہے کہ میں یہ اسی طرف آ رہا ہوں کہ پھر ہم نے جو OIC کا اجلاس کیا, پھر ٹرائکا پلس کا اجلاس کیا, اور اس میں ہم نے پازیٹیو نوٹ پہ یعنی چیزوں کو لے کے گئے, اور افغان جو ہیں ان کے ڈیلیگیشن ان کو بلاتے رہے, ان کی ریکمنڈیشن دنیا کے سامنے رکھتے رہے. تو میرا خیال ہے اب دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے, کیونکہ اب UN بھی وہی کہہ رہا ہے جو ہم 3 ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ ادھر حالات یہ بننے جا رہے ہیں. اس وقت تو UN کی جو ایجنسیز ہیں ان کی شاید ایکسیس اتنی نہیں تھی, کیونکہ وہ بھی اس وقت ایک خوف میں مبتلا تھے کہ طالبان کی حکومت آئے گی تو پتہ نہیں کس طرح کا ٹریٹ کریں گے. تو اس وقت صرف اور صرف پاکستان کی ایمبیسی تھی جو کھلی ہوئی تھی اور اپنا ایک رول پلے کر رہی تھی. تو میرا خیال ہے پاکستان کے رول کو پوری دنیا اپریشیٹ کر رہی ہے, اور یہی ایک وجہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ادھر کرتے ہیں تو ساتھ ہی انڈیا کی وہ ڈیٹس آ جاتی ہیں, لیکن دنیا ترجیح دیتی ہے ہمارے ایونٹس کو. تو میرا خیال ہے اب پاکستان کے رول کو بڑا مثبت طریقے سے دیکھا جائے. ٹھیک ہے, ہماری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سارے معاملات کو لے کر؟ اگر ہم وڈرال کی بات کریں تو وہاں سے جب یہ کابل فال ہوتا ہے اور امریکہ اور اس کے اتحادی وہاں سے نکلتے ہیں تو پاکستان پہ بھی ایک الزام تراشی کا سلسلہ ہو جاتا ہے, اس پہ بھی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, امریکہ کی جانب سے ہو یا دیگر معاملات ہوں, لیکن پھر ہم نے دیکھا آہستہ آہستہ وہ معاملہ سلسلہ اب تھم چکا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں چیزیں بہتری کی جانب جا رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جی فیوچر میں اگر ہم پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ کو دیکھیں اور پھر پچھلی جو ہماری پاسٹ ٹریجیکٹری تھی وہ بیسکلی ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہا ہے. جب ان کو ہماری ضرورت پڑتی تھی وہ ہمیں استعمال کرتے تھے, جب نہیں تو جس طرح پہلی سوویت انویژن کا ذکر ہوا افغانستان میں, اس کے بعد امریکہ آیا. اب بھی جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے رول کو اس وقت تک سراہا جا رہا ہے جس طرح نخیر صاحب کہہ رہے تھے UN جنرل اسمبلی میں, اور باقی جو 30 کے قریب جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس یا فارن منسٹرز تھے, کیونکہ ہم نے تقریباً 51,000 کے قریب ایویکویٹ کیے لوگ. ہماری جو نیشنل ایئر لائن تھی اس کا بہت بڑا رول تھا, ہماری جو پاکستان کی واحد ایمبیسی تھی جو افغانستان میں کھلی تھی جس نے لوگوں کو ویزا دیا, وہ بڑا اس وقت تو سارے اپریشیٹ کر رہے تھے. اب جب اصلی واقعہ یا کام آیا ہے جس میں 40 ملین جو ہے افغان
پاپولیشن ہے اس کو سپورٹ کرنی ہے, تو اس میں پھر وہی بلیم گیم شروع ہوگی. آپ دیکھیں کہ جو امریکہ کے نئے سفیر ڈیزگنیٹ ہوئے ہیں, انہوں نے اب بھی آنے سے پہلے ہی جو مختلف میڈیا ہاؤسز کے ساتھ گفتگو کی ہے, اس میں جو ان کا جو ٹون تھا وہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کے رول کو تو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, بٹ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کچھ اور بھی اس سے زیادہ کرے. وہ جو ڈو مور کا ہم سونا کرتے تھے وہ دوبارہ رپیٹ ہونا شروع ہو گیا. ڈو مور سے ان کی کیا مراد ہے مزید؟ مجھے تو پہلے بھی نہیں سمجھ آتی تھی کیا ہے, اور ابھی بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کا جو اپنا فیلئر ہے, اگر آپ ان کی جو اسپیشل انسپیکٹر جنرل جو ان کے اپنے ہیں, مطلب یہ پاکستانی نہیں ہے, یہ کسی ہمارے میڈیا ہاؤس کے نہیں ہیں, ان کے اپنے جو ہیں ان کی رپورٹس کا اگر بغور جائزہ لیں, 2014 2015 2016 کوارٹرلی آتی ہے اور پھر سال کے بعد بھی آتی ہے. ان کے جو 2014 میں جو تھے جنرل جوزف ڈنفورڈ تھے, انہوں نے سینٹ کو اپنی جو آرم سروسز کمیٹی تھی اس کے ساتھ کہا کہ جو کولیشن فورسز وڈریو کر رہی ہیں, افغانستان سیکورٹی فورسز فوراً ڈیٹیریٹ کریں گی. افغان سیکورٹی فورسز ایک دن میں جو ہے وہ گئی ہیں 15 اگست کو, 14 سے 15 کے دن میں نہیں رہا. 2017 میں ان کی رپورٹ یہی کہتی ہے, 2018 میں یہ کہتی ہے, 2019 میں. اب اگر ان کو یہ سب کچھ پتا تھا تو اس کے بعد وہ پاکستان پہ اگر کوئی آگے بلیم کرے کہ ہم اور کچھ کریں. ہم نے 80,000 کے قریب زیادہ لوگ جانیں ضائع کی ہیں, بچے, عورتیں, بزرگ, سیکیورٹی والے, پولیس والے, آرمی, ایئر فورس, اور اس کے بعد $2 بلین کے قریب جو ہے نا, 250 بلین, 150 کا لفظ یوز کیا جاتا ہے بائی دا وے, بیکاز یہ ایسی اسٹیٹسٹک ہے جس میں سوشو اکنامک کا تو ذکر ہی نہیں آتا, جو انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی اس کا نہیں آتا. تو اس کے باوجود جو ہے نا پاکستان کے رول کو کہا جاتا ہے کہ یہ اور کریں. پھر جو ہے ہمارا جو میں آپ کو ادھر ایک رپورٹ شیئر کرتا ہوں, یہ وزارت خزانہ کی ہے اس کے افغانستان کی, اس میں وہ CCNPP کے جو 7,000 پروجیکٹ 2016 میں ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا, $1 بلین اس کی کاسٹ تھی, جس کے 12,000 منصوبے تھے. لوگوں جو کمیونٹیز ہیں ان کو انہوں نے امپاور کرنا تھا اور لوگوں کی جو نقل مکانی تھی اس کو روکنا تھا. اب اس کی رپورٹ آئی ہے کہ 2016 سے لے کے ابھی تک 12,000 میں سے 7,000 پروجیکٹ نامکمل. تو یہ ادھر حالات تھے, یہ ادھر گورننس تھی, جس کو یہ پوری دنیا میں اس طرح ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ افغانستان میں بہت زیادہ کوئی لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام ہو رہے ہیں. بیسیکلی اس میں یہ کہوں گا امریکنز اور افغانستان, جو امریکن اسٹیبلشمنٹ افغانستان کو ڈیل کر رہی تھی وہ, اور افغانستان کی حکومت پچھلی جو ہے, یہ دونوں مل کے افغانستان کے نام پہ پیسہ کھا رہے تھے. ٹھیک. ارشد صاحب, میں آپ کو شامل کرنا چاہوں گی. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے بارہا یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اگر خطے کے حالات خراب ہوتے ہیں بالخصوص افغانستان اور پاکستان میں, تو اس کا براہ راست اثر امریکہ پر پڑتا ہے. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اب امریکہ کے مفادات ختم ہو چکے ہیں تو دلچسپی نظر نہیں آ رہی. تو اگر پھر دوبارہ یہ حالات خراب ہوتے ہیں جو اس وقت وہاں پر افغانستان میں معاملات چل رہے ہیں, تو اب امریکہ متاثر نہیں ہوگا آپ کے خیال میں؟ متاثر ہوگا ضرور, اور اسی لیے امریکہ کی جو ایک اہم کنسرن ہے یا ان کو جو ایک خدشہ لگا ہوا ہے, جو طالبان سے وہ ہر میٹنگ میں تقریباً اس کا ذکر کرتے آئے ہیں, وہ داعش کو ختم کرنا ہے. ISKP سے ان کو خطرہ ہے. اور دوسرا, جتنی معلومات امریکہ کی ہیں یا اور جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ القاعدہ دوبارہ افغانستان میں ری گروپ ہو رہا ہے. اور اگر ہم ماضی میں جائیں تو امریکہ کا افغانستان میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ القاعدہ کو ختم کر سکیں, جو وہ اچیو نہیں کر سکے ہیں. تو ان کو اس سے ظاہر خطرہ لاحق ہوگا. امریکہ کو بس یہی ایک کنسرن ہے کہ اگر طالبان ہمارے ساتھ اس پر کوآپریشن کریں, ہمارے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں, اس میں ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لے سکیں, جو ابھی تک طالبان نے اس بات کو نہ مانا ہے. داعش کے خلاف طالبان حکومت شروع دن سے خود بھی کاروائیاں کر رہی ہے, اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ داعش ایک خطرہ تو ہے, لیکن اگر جب تک حکومت وہاں پر مضبوط نہیں ہوگی, جب تک اس کو سپورٹ حاصل نہیں ہوگی, اس وقت تک ایسے عناصر کا کلا کما تو نہیں ہو سکے گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرف بھی تو توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر اس طرف ان کو ختم کرنا ہے یا ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے؟ تو ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے جس کو لے کر طالبان ہر میٹنگ میں یہی بات کرتے ہیں. ابھی جو ریسنٹلی اس مہینے کے شروع میں دوحہ میں باتیں ہوئی ہیں امیر خان متقی صاحب کی ٹام ویسٹ کے ساتھ, جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیو ہیں, اس میں بھی یہی بات آئی ہے کہ طالبان اس کے لائق ہیں, وہ کیپیبل ہیں کہ وہ داعش کو ختم کر سکیں, لیکن ان کو سپورٹ چاہیے. وہ سپورٹ جو امریکہ نے اس پر پاؤں رکھے ہوئے, جو انہوں نے ان کے ایسٹس فریز کیے ہوئے ہیں, کیونکہ طالبان ایک طرف تو داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں, ان لوگوں کے خلاف لڑ رہی ہے جو افغانستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ان کو بہت سنگین صورتحال کا سامنا ہے. تو اگر امریکہ
نرمی کا اظہار کرے, وہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے اس کو الاؤ کرے, طالبان کے لیے بہت کچھ آسان ہو جائے گا. سر سینکشنز تو انہوں نے کچھ نرم بھی کی ہیں, سینکشنز پہ کچھ انہوں نے خاتمہ بھی کیا ہے پابندیوں کا, لیکن جی بالکل قراردادیں بھی پاس کی ہیں اس حوالے سے تاکہ ہیومینیٹیرین جو کرائسس ہے ان سے نمٹا جا سکے. منجمد اثاثوں والی حقیقت اپنی جگہ ہے, مستقبل قریب میں آپ کو کچھ ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہ انفریز ہو جائیں گے اثاثے اور یہ افغانستان کے مسائل حل ہوں گے؟ بہت بڑی رقم ہے یہ تو. جی رقم تو بہت زیادہ ہے, اور امید یہی کی جا سکتی ہے کہ امریکہ آہستہ آہستہ اپنے رویے میں نرمی دکھائے گی, کیونکہ ان کو ایک مسلسل پریشر کا سامنا اس جانب سے بھی ہے جو لوگ امریکہ کے ساتھی تھے, یعنی ویسٹرن جتنے بھی اسٹیٹس ہیں, وہ اس کا اندازہ ان کو ہو چکا ہے کہ اگر ہم مزید طالبان کو پریشرائز کریں گے, مزید ان کو ہم امداد نہیں دیں گے, اس امداد کو روکے رکھیں گے, تو افغان عوام سفر کریں گے. اور آپ اس بات کا اس سے اندازہ لگائیں کہ یو این ڈی پی کی اسٹیمیشنز سپٹمبر کے اوائل میں تھی کہ تقریباً 21 ملین کے قریب افغان عوام جو ہیں, بچے عورتیں سب ملا کر, یہ انتہائی سخت حالات سے ان کا سامنا ہونے جا رہا ہے, اور اب وہ ان 2 مہینے میں گزشتہ 21 سے 24 ملین تک پہنچ چکا ہے. تو امریکہ کے رویے میں نرمی ضرور آئے گی میں سمجھتا ہوں, اور جو ابھی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے پچھلے ہفتے جو ایک قرارداد پاس ہوئی ہے, اس سے اتنی کم از کم ایک آسانی یا سہولت پیدا ہوئی ہے کہ افغانستان میں 160 کے قریب جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں, ان کے لوگ مکمل طور پر آرام سے بیٹھے تھے, ان کو کوئی کام کرنے کا موقع نہیں تھا, کیونکہ ایک تو افغانستان کی حکومت اور افغانستان انلسٹڈ کنٹری تھی, تو ان میں وہاں پر ہیومینیٹیرین کام کرنا پھر لیگلی ان کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتا تھا, جو 1 سال کے لیے وہ مشکلات ختم ہو گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہاں پر کام ہوگا ہیومینیٹیرین, پھر طالبان اس میں اپنا پازیٹیو رول ادا کریں گے, اس کو لے کر پھر یہ امریکہ سے طالبان خود بھی اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ بھی کہہ سکیں گی کہ اب ہم ان پہ تھوڑا بہت اعتبار بڑھا سکتے ہیں یا اس کو اسکیل اپ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ارشد صاحب, پوائنٹ ٹیکن. میں نقی صاحب آپ کی جانب آؤں گی. یہ ایک بہت بات کی جاتی ہے کہ جب امریکہ اور اس کے اتحادی موجود تھے کابل میں یا افغانستان میں موجود تھے, انکلوسیو گورنمنٹ کے جتنا دباؤ وہ اب طالبان گورنمنٹ میں ڈال رہے ہیں, یہ وہاں پر موجود تھے, نیٹو فورسز بھی تھیں, ان کو کافی سہارا بھی تھا, اس وقت انہوں نے یہ بات اگر کی ہوتی کہ وہاں پر انکلوسیو گورنمنٹ بن جائے تو یہ معاملات پیدا نہ ہوتے. کیا دباؤ ڈالا گیا ان کی جانب سے؟ یہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اور حامد کرزئی کا ایک انٹرویو بھی آیا 2 ہفتے پہلے کہ انکلوسیو گورنمنٹ اس وقت بھی یہ جو طالبان تھے یہ حقیقت تھے, اور اس کو پوری دنیا تسلیم کر, اگر یہ حقیقت نہ ہوتے تو یہ دوحہ میں ان کے ساتھ کیوں مذاکرات نہ کر رہے ہوتے, اور کب انہوں نے ان کو آفر کی؟ پورے 20 سال میں امریکہ یا افغان جو حکومت تھی, کب اس کی طرف سے آفر کی گئی طالبان کو کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ حکومت کا حصہ بنے اور اپنا رول پلے کریں؟ تو جب اس وقت نہیں کی گئی تو اب کس طرح کی انکلوسیو گورنمنٹ؟ ٹیبل پہ آپ بیٹھے رہے 2.5-3 سال ان کے ساتھ دوحہ میں, تو اس وقت بھی آپ نے کوئی ان کو آفر نہیں کی, اور جب آپ کی انکلوسیو گورنمنٹ کے قریب پہنچ چکے بقول حامد کرزئی کے کہ طالبان کے ساتھ رابطے ہو چکے تھے, اور اشرف غنی اور عبداللہ جو اس بات پہ ایگریڈ کر چکے تھے کہ ایک وفد جائے گا طالبان کے ساتھ دوحہ میں معاملہ طے کرے گا انکلوسیو گورنمنٹ کے, تو اس سے اگلے دن جو ہے اشرف غنی ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, تو وہ آپ طالبان کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے. تو دوسری بات جو یہ ہے کہ آج ایک ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے افغان عبوری حکومت کے وزیر صنعت کی, وہ کہہ رہے ہیں $1.50 کروڑ ایکسپورٹ ہو گئی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ان افغانستان. تو یہ کون سا ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے 4 ماہ میں جو ہے یہ انہوں نے کر دکھایا؟ کیونکہ پچھلی گورنمنٹ تو بڑی اسٹرینتھن تھی, لیکن وہ اپنی زمین بیچتے تھے جو ان کی لیڈرشپ تھی مختلف ممالک کی, جو ہم نے فیس کیا سب سے زیادہ پاکستان نے. انڈیا کو آپ نے اتنی ایکسیس دی تھی, $بلین کی ان کی انویسٹمنٹ تھی جو ڈوب گئی, جس کا سب سے زیادہ دکھ جو ہے وہ انڈیا کو ہے. اس وقت کیوں نہیں اس طرح کے سٹیپس ہوئے؟ اس وقت تو آپ انڈیپینڈنٹ تھے, 20 سال آپ کو سپر پاور کی سپورٹ تھی, ان کے جو چناؤ تھا وہ کرتے تھے لیڈرشپ کا, اس کے باوجود جو ہے اس طرح کی پازیٹیو چیزیں ہمیں کیوں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی؟ آج بھی وہی افغانستان ہے, پوری دنیا نے ان کو بند کیا ہوا ہے, سینکشنز ہیں ان کے اوپر, کوئی دنیا کی بینکنگ سسٹم ان کے پاس نہیں ہے, دنیا میں کوئی بندہ ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کو تیار نہیں. اس کے باوجود ان مشکل حالات میں اگر وہ پرفارم کر رہے ہیں تو پھر کویسچن تو بنتا ہے کہ 20 سال کس نے کیا کیا ہے. بالکل, یہ کوشچن تو بنتا ہے. مجھے ہمارے صاحب آپ کی جانب آؤں گی. اگر ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں تو امریکہ ایک گلوبل پلیئر ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اس سے انکار ممکن نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں امریکہ کیونکہ طالبان حکومت کو بھی ریکگنائز کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا, اگر ہم امریکہ کو مائنس کرتے ہیں تو کیا افغانستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ بڑا کمپلیکس جو ہے آپ کا کوشچن ہے, اور اس کا جو ہے وہ
ادراک بڑا ڈفرینٹ ہے کہ ہم امریکہ کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں اس خطے سے. جو 20 سال یہاں پہ رہا, نیٹو اتحادیوں کے ساتھ مل کے اس نے اپنی ڈفرینٹ جو اسٹریٹجیز یہاں پہ امپلیمنٹ کی, اور ان اسٹریٹجیز میں بھی جو اس کے سارے اتحادی تھے انہوں نے اس کے ساتھ بھی ڈس ایگری کیا بہت سارے. اٹلی علیحدہ کرتا تھا, یو کے علیحدہ کرتا تھا, کینیڈا, جرمنی, تمام کی اپنی اپنی جو تھیں نا, اور ڈفرینٹ کیویٹس تھیں وہ جو نیٹو فورسز ان کو اندر سے کرٹیسزم فیس کرنی بہت پڑتی زیادہ تھی, تھا. انٹرنل پریشر آتا تھا ان کی سول سوسائٹی سے اور جو باقی اپوزیشن سے. تو وہ یہ ہمایوں صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کو بڑا پریشر فیس کرنا پڑا ہے اس اتحاد کی وجہ سے. تو ابھی جو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں امریکہ کو ہم مائنس نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ امریکہ کو اپنی رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. اس خطے کو اگر انہوں نے 20 سال لگا کے, اور ہم نے ابھی اس سے پہلے فگرز کا ذکر کیا کہ کتنے انہوں نے ریکنسٹرکشن پہ لگایا, کتنے انہوں نے فوج پہ لگایا, کتنے انہوں نے ڈپلومیسی پہ لگایا, اور کتنے ان 40 ملین عوام کے اوپر لگائے, 4 الیکشن کرائے, ایک ایسا الیکشن جس کی ہر فورم کے اوپر کہا گیا کہ وہ جو ہے ٹرن آؤٹ کام فیک سمجھ لیں اگر آپ اس کو, یا فراڈولنٹ کر لیں. اس کے بعد اب اگر ہم کہیں کہ خطے کے باقی ممالک آ کے امریکہ کے اس گند کو سنبھالنا شروع کر دیں, وہ بڑا مشکل ہوگا. اور وہ بھی اگر وہ کرنا بھی چاہیں تو امریکہ کی جو پالیسیز ہیں, اس نے چائنا کے اوپر ٹریڈ وار کا جو ہے وہ لگایا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس نے مختلف فورمز بنا لیے, آکس کا اس نے بنا لیا, کوارڈ کے اندر جو ہے وہ ایشیا پیسیفک کے اندر جو ہے اس کو کر رہا ہے. پاکستان کو بار بار پریشرائز کیا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے اس میں جو ہم کر سکتے ہیں, اور وہ ہم سارے کر رہے ہیں بڑے عرصے سے, کہ ہم امریکہ کے رول کو ہائی لائٹ کریں اور ایکسپیکٹ کریں کہ امریکہ اپنے جو فری ورلڈ کا جو وہ لیڈر بنتا ہے اس کو رکھے سامنے, اور آ کے وہ 40 ملین عوام کے لیے کرے. کیسے سر, عالمی برادری دباؤ تو ڈال رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم کوئی نہیں, یہ بڑا مشکل ہے. سپر پاورز جو ہیں وہ ہمیشہ سے جب بھی جہاں گئی انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ مختلف جو ہے معاملات کو انہوں نے ویسا کیا. آپ اس کو مالی لے لیں, برکینا فاسو لے لیں, صومالیہ لے لیں, یمن لے لیں, یوکرین لے لیں, اس میں بہت امریکہ نے ہر جگہ پہ اپنا جو ہے نا, عراق لے لیں, افغانستان تو سب سے بڑی اگزامپل جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. وہ مشکل ہے, لیکن جو سپر پاور کی جو بیلنس آف پاور ہے اس کے اوپر چیک آہستہ آہستہ یہ میڈیا ہے. 21st سینچری, گلوبلائزیشن, ہم ہر اب دیکھیں OIC سمٹ ہوا, اس میں اس کی جو وہ 21 کے قریب جو ڈفرینٹ وہ ریزولوشنز تھے, ہر کے اوپر جو ہے وہ باتیں امریکہ کی ہی کی گئیں. لیکن ساتھ ساتھ افغانستان کی عوام کو, افغانستان کی گورنمنٹ کو بھی کسی موقع پہ جو ہے ہم نے رسپانسبل ٹھہرایا. لیکن فوکس کیا تھا, امریکہ ان کے اوپر سے سینکشنز ہٹائے, اور جو فائنلی انہوں نے کر بھی دیں. جو نوخیر صاحب نے کہا UN کے اندر جو ریزولوشن آئی, پہلے اس ریزولوشن کو چائنا اور رشیا نے ویٹو کیا, پھر بعد میں انہوں نے اس کو تھوڑا سا ٹیپر ڈاؤن کیا, اور اب وہی کر رہے ہیں کہ 1 سال تک جو ہے عوام کے لیے, افغانستان کے لیے ایڈ دی جا سکتی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں یہ عالمی پریشر کی وجہ سے بڑھتا جا رہا ہے؟ بالکل بڑھتا جا رہا ہے. تو آگے بھی ہم کچھ ہم امید یہی کرتے ہیں کہ اگر اسلامی ممالک اکٹھے ہو جائیں, اور یورپین الائز ہیں, بائی دا وے امریکہ کے اپنے جو الائز ہیں وہ بڑے ڈیموکریٹک ہیں. جرمنی سب سے آگے ہے. دیکھیں ہمایوں صاحب, دنیا میں جس فورم پہ افغانستان کی بات ہوتی ہے ادھر امریکہ کی پریزنس جو ہے اس کو انشور کیا جاتا ہے, اور پھر جو فیکٹ دنیا کے سامنے رکھے جاتے ہیں اس پہ امریکہ کے اوپر ایک پریشر آتا ہے, ایک جو کرٹیسزم اس پہ ہوتی ہے, تو اس کا پریشر ڈیفینیٹلی اس پہ انٹرنل پریشر بھی تو بہت ہے. پھر وہ اس کو انٹرنل تو ہے, لیکن انٹرنیشنل پریشر جو ان کے الائز تھے, اب کیونکہ چیزیں اس طرح رپورٹ, یعنی اب بڑی کھل کے رپورٹنگ ہو رہی ہے, اس طرح کی کنٹرول رپورٹنگ افغانستان سے نہیں ہے. یعنی اب دنیا کے سامنے چیزیں رکھی جاتی ہیں, فیکٹر شیئر کیے جاتے ہیں. اور میں پہلے بھی یہ کہا ہے کہ کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جس کو امریکہ بتائے کہ 20 سال ہم نے افغانستان کی ریکنسٹرکشن کے لیے یہ پروجیکٹ تھے اور یہ افغانستان میں کام کرے, کوئی ایک بھی نہیں ہے. تو ایک پریشر انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بلڈ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے امریکہ کے انٹرنل پریشر اس کے اوپر آتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنی پوزیشن سے ہٹتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں چیزیں جو ہیں بہتر کی طرف جائیں گی؟ اور جس طرح اب یہ گلوبل ویلیج ہے پوری دنیا, اب چیزیں آپ چھپا نہیں سکتے. یعنی دیکھیں جتنی ان کے انٹرنل اس پہ یہ سگار کی ان کی رپورٹ جو ہے جس طرح کریٹیسائز کر رہی ہے ان کی 20 سال کو, تو میرا خیال اس سے پہلے تو ان کے کردار کو اس طرح بے نقاب نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, ٹھیک. ارشد صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی. مجھے یہ بتائیے گا, جس طرح سے ہمایوں صاحب نے کہا کہ امریکہ کو ہم مائنس تو نہیں کر سکتے, یہ بات تو ہم نہیں سوچ سکتے, لیکن امریکہ جو ہے طالبان کی جو موجودہ حکومت ہے, جو ریالٹی ہے, اس کو ایکسیپٹ کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتا. اگر امریکہ پہل نہیں کرتا تو آپ کو کیا لگتا ہے پھر دوسری آپشن کیا ہے؟ کوئی اور ہے جو لیڈ کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ معاملہ یہیں پر اٹکا رہے گا, کیونکہ امریکہ کا ظاہر ہے ہم مائنس تو نہیں کر سکتے, اور امریکہ خود بھی نہیں چاہے گا کہ وہ یہاں سے نکل جائے, کیونکہ پھر سارا میدان جو ہے وہ رشیا اور چائنا کے لیے کھلا رہ جائے گا. تو وہ یہاں پر رہنا چاہیں گے, لیکن کیپیسٹی وہ اپنی کم رکھنا چاہیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ریکگنائز نہیں کرتے تو پھر کوئی بھی یورپین ملک ایسا نہیں ہے کہ وہ سٹیپ فارورڈ کرے اور وہ آ کر سب سے پہلے چائنا کے کردار کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں؟
چائنا پازیٹیو کھیل رہا ہے یہاں پر، لیکن ان کا مسئلہ یہ کہ وہ بھی بڑے کاشیسلی یہاں پر کھیل رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اور چائنا چاہتا ہے کہ امریکہ رہے اس خطے میں، کیونکہ اگر امریکہ نکلتا ہے تو ان کی نظر میں پھر یہ ہو جائے گا کہ کولڈ وار کی طرف جائیں گے، یا اس کو ایک آئسولیشن مل جائے گی افغانستان کو، اور وہ پھر رشیا اور چائنا کا اپنا گیم ہو جائے گا. تو وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا رہنا ضروری ہے تاکہ ان کے رہتے ہوئے چائنا اور رشیا ایک اہم رول پلے کر سکیں. ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے گا کہ امریکہ جو ہے ان کی جانب سے بارہا یہ کہا جاتا رہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان طالبان پر اثر و رسوخ رکھتے ہیں، اور وہ انٹرم گورنمنٹ کے حوالے سے ہو یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو، وہ طالبان کو منا سکتے ہیں، ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے بارہا کہا جاتا رہا کہ پاکستان ان پر اثر و رسوخ نہیں رکھتا، بات چیت تو کی جا سکتی ہے لیکن ان پر دباؤ میں نہیں لایا جا سکتا. اور یہی بات ہم نے دیکھی کہ جب کابل فال ہوا تو ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے ایک انٹرویو میں بڑی کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، ہم آزاد ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کس حد تک اثر و رسوخ ہے جو امریکہ جس کو ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ پاکستان اس حد تک انفلوئنشل ہے؟ جی، پہلی بات جو آپ نے کہی ذبیح اللہ مجاہد کی بات بالکل صحیح ہے، اور میری ان سے جو ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ اور جتنے اہم لوگوں سے میری ملاقات ہوئی افغانستان میں، سب پاکستان کی بڑی عزت کرتے ہیں. اور عزت اور احترام کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت افغانستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں. ٹھیک. ان کے خاندان یہاں پر اس وقت رہے ہیں جب بیسور سامانی تھی، جب دنیا ان کو قبول نہیں کرتی تھی. تو اس کو لے کر اب امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کا اثر ہے. اثر اس سینس میں ہے کہ وہ پاکستان کی عزت کرتے ہیں، پاکستانی عوام سے ان کو محبت ہے. میڈیا، سوشل میڈیا کو لے کر ہم نہیں جائیں گے کیونکہ چند ایک لوگ اگر نیگیٹیولی بولتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اوورآل افغانستان میں آن دا گراؤنڈ لوگ افغانستان کے پاکستان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کا سیکنڈ ہوم ہے. اب رہی بات یہ کہ امریکہ جو کہتا آیا ہے کہ پاکستان کے حقانی نیٹ ورک اسپیشلی ان پر اثر و رسوخ ہے، یا جو کندہار گروپ کے نام سے لوگ جانے جاتے ہیں، کندہار کی طرف سے، ہیلمند کی جانب سے جو طالبان فائٹرز ہیں ان کے جو بڑے ہیں، تو وہ اس تک صحیح ہے کہ یہ پاکستان میں رہے ہیں چھپ کر، یہاں پر وہ ٹرائبل بیلٹ میں جہاں پر بھی تھے تو کوئٹہ وغیرہ میں، چمن میں، اور وہ لوگ پاکستان کے ساتھ کنیکٹ تھے پاسٹ میں بھی، اب بھی کچھ ان کے روابط ہیں، اور وہ پاکستان کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں، پاکستان کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے خیر کی بات آئے گی، خیر دونوں سائڈ پہ ہوگا. تو اس سینس میں تو ہے، اس سینس میں تو کافی حد تک پاکستان کا اثر اس لیے کہ اہمیت دی جا رہی ہے. لیکن جو آپ نے ایک بات کہی، اور جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بالکل سچ ہے کہ افغان عوام کو، افغانستان کے طالبان کو کوئی بائی فورس بینڈ نہیں کر سکتا. بدقسمتی سے، بڑی بدقسمتی ہے کہ امریکہ اس بات کو جانتے ہوئے بھی ماننے سے انکاری ہے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا، جو انہوں نے دوحہ میں مذاکرات کیے تو طالبان باتوں سے مان جاتے ہیں، لیکن زبردستی آپ ان سے ایک بات آج تک نہیں منوا سکے. اور وہ ہم 2014 سے جب وہ بوبی براگڈل کا مسئلہ چل رہا تھا اس وقت سے لے کر آج تک ان کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا. کاش ہی امریکہ اس بات کو جان کر اور مان کر آگے جانے کی کوشش کرے کہ پاکستان اور افغانستان میں جو طالبان ہیں وہ ڈائلاگ سے، بات چیت سے مان جاتے ہیں، پریشر سے نہیں. ٹھیک ہے. نوخی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کس حد تک انفلوئنشل ہے؟ جس طرح صاحب نے کہا کہ زبردستی تو کوئی بات نہیں منوائی جا سکتی. نہیں، ہم تو انفلوئنشل اس طرح نہیں ہیں، یہ ہم بڑا یعنی کلیئر کر چکے ہیں، اور ہمارے فارن منسٹر اس کو کلیئر کر چکے ہیں، پرائم منسٹر جو ہیں OIC کے فورم پہ کلیئر کر چکے ہیں، ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. دیکھیں، یہ ایک امریکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ کے مخالف تھے تو ٹھیک ہے، کچھ لوگ پاکستان میں تھے، تو جب اشرف غنی ہیں یا امراللہ صالح ہیں، وہ کدھر ہیں؟ انہوں نے بھی تو کسی جگہ پہ پناہ لی ہوئی ہے، کسی ملک نے ان کو بھی تو ٹھہرایا، ان کو بھی تو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، وہ بھی تو افغان عوام میں واپس لا کے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ ان کو اگر یہ لگتا ہے کہ ہم ذبیح اللہ مجاہد کے انٹرویو کا آپ نے خود ذکر کیا، ہم بالکل ان کو انفلوئنس نہیں کر رہے. فارن منسٹر نے کہا، میں نے ان کو ریکویسٹ کی، ان کو بتایا کہ جو آپ نے دنیا کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں اس کو پورا کریں، اسی میں آپ کی بہتری ہے، اسی کے لیے ریجن میں پیس آئے گا، اسی کی وجہ سے اس جو ریجن ہے اس میں ہمیں سینٹرل ایشین کنٹریز کا جو ہے وہ ایکسیس ملے گی، تو ادھر ترقی ہوگی. تو میرا خیال ہے کوئی انفلوئنس نہیں ہے. ہمارا ایک تعلق ان کے ساتھ جو ریلیشن ہے پچھلی گورنمنٹ کا انڈیا کے ساتھ بہت اچھا تھا، اس پہ تو کبھی دنیا نے بات نہیں کی، کبھی وہ ویلا نہیں بچایا. اصل میں کویسچن یہ ہے کہ امریکہ کی جو ناکامی ہے وہ شیئر کرنا چاہ رہا ہے
بائی فورس یا ویسے آرام سے کہ کوئی ملک اس کے ساتھ یہ جو اس کا فیلئر ہوا ہے اس ریجن میں کوئی اون کرے. تو میرا خیال ہے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ہم نے تو بڑا لاس کیا ہے. تو ہم اور امریکہ کو اس ملک اس ریجن میں کوئی بھی اس ناکامی کا, کیونکہ انڈیا اس کے ساتھ 20 سال ادھر انجوائے کرتا رہا ہے, اپنے بلین آف ڈالر کی انویسٹمنٹ رکھی, پاکستان کے خلاف اس لینڈ کا استعمال کیا. تو اب انڈیا کو چاہیے کہ وہ اس ناکامی کا حصے دار بنے, نہ کہ پاکستان. ٹھیک مجھے بتائیے گا ہمایوں صاحب, آپ سے میں سوال رکھوں گی کہ نائب وزیر خارجہ ہیں افغانستان کے شیر عباس استانکزئی, وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے معاملات, ان کا ایک بیان سامنے آیا, انہوں نے کہا کہ امریکہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کرے اور کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ افغان جنگ سے تنگ آ چکے ہیں, ہم اپنی سرزمین کے لیے مزید 20 سال اور جنگ کر سکتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے ان کے اس بیان سے کہ امریکہ ابھی بھی اندرونی مداخلت جاری رکھے ہوئے ہے افغانستان میں؟ بڑی سخت لینگویج ہے. جی بڑا سخت لینگویج ہے, اور اس طرح کے ہائیسٹ لیول کے جو اسٹیٹ ڈگنیٹری کا یا اسٹیٹ ریپرزینٹیٹیو کا یہ کہنا, وہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے جس میں امریکہ اب دوحہ معاہدے کے بعد ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کے بعد, پاور شیئرنگ کرنے کے بعد آ کے ان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ آپ ان پالیسیز کے اوپر یہ چیزیں کریں. کچھ پالیسیز میرا خیال یا کچھ ڈیمانڈس تو میرا خیال ہے جائز بھی ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور پوری دنیا کر رہی ہے افغانستان کی جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ. لیکن ان سے اور ان کا آگے سے جواب یہ ہے کہ ہمیں ٹائم دیا جائے. ہم ایک ٹرائبل سوسائٹی ہیں, 40 سال جنگ کے اندر رہے, 20 سال میسو قسم کی جنگ کے اندر رہے, 4 جنریشن جو صرف جنگ جانتی ہے, کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ اچانک آپ ہمیں ویسٹرن ڈیموکریسی نہ سمجھیں. آپ دیکھیں ابھی افغانستان کے اندر پروٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں مختلف, امریکہ کے خلاف جو کہ ان کے ایسٹس فریز کیے گئے تھے ان کو انفریز کرنے کے اوپر. آج جو ہے طالبان کی حکومت کے طالبان ہو رہے ہیں, ان کے خلاف بھی ہو رہے ہیں, عورتوں کو رائٹس دینے کے بارے میں ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ کے جو امپلائیز ہیں ان کے بارے میں ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم, یہ اس ڈیموکریٹک اسٹرکچر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ لوگوں کو ایک بریدنگ سپیس دے رہے ہیں. اور یہ اگر آپ 90s والے طالبان کا رجیم دیکھیں تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ باہر آ کے اس طرح بات کر لے اس حکومت کے خلاف. تو ابھی تو بہت سپیس دی ہوئی ہے طالبان نے کہ لوگ اپنی بات کریں. اور میں آپ کے اس پوائنٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا کہ انڈیا کا رول جو ہے اس کو, جس نے اپنا ایک تھانے دار کا رول امریکہ نے اس کو دے دیا, ایشیا پیوٹ کا جو پوری پالیسی آئی, اس کے بعد جو ہے نا پورے خطے میں جو ہے انڈیا کو آکس کے اندر لے آیا, کارڈ کے اندر لے آیا, اور اس کے علاوہ اور پالیسیز کا حصہ لیا, اور انڈو پیسیفک پالیسی امریکہ نے بنا لی انڈیا کے لیے. اس میں اب انڈیا کا رول ہے کہ وہ اپنے رول کو انہانس کرے, اور وہ جو ہے جو ہیلپ کر سکتا ہے وہ کرے, رسپانسبلٹی لے. دنیا جو ہے نا, جس طرح ابھی اپنے یوسف زئی صاحب کہہ رہے تھے, چائنا کا بڑا پازیٹیو رول رہا ہے, لیکن چائنا کے اوپر جو امریکہ کا پریشر ہے, آپ اگر اس کو صرف دیکھ لیں نا, تائیوان کے اوپر ان کو پریشرائز کر رہے ہیں, ویگرز کے اوپر وہ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کارڈ ان کے خلاف بنا لیا, آکس ان کے خلاف بنا لیا, ان کو ہر موقع پہ پریشرائز کر, ٹریڈ وار کے اندر ان کو اتنا جو ہے وہ ود ڈیو رسپیکٹ جو ہے نا بالکل انڈرمائن کر دیا. اس کے باوجود چائنا اپنا جو ہے بڑا کنسٹرکٹیو رول کر رہا ہے, اور وہ انڈیا کی امریکہ کی کسی پالیسی کو چیلنج نہیں کرنا چاہ رہا. وہ چاہ رہا ہے ہیومینیٹیرین ایڈ وہ ہے وہ کرتا ہے, وہ کرتا رہے گا. پاکستان کے ساتھ مل کے, جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کوڈ وہ اس کا حصہ ہیں, ٹرائکا پلس کا حصہ ہیں, ٹرائی لیٹرل افغانستان پاکستان ڈائلاگ ہے, ماسکو ڈائلاگ کا حصہ رہے, ٹرکی کے اندر وہ اس کا حصہ رہے. آگے بھی ان کی پالیسی یہ ہے کہ ہم امریکہ کو چیلنج نہیں کرنا چاہ رہے, آپ نے یہ گند کیا ہے اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو کریں. ہم افغانستان عوام کے اندر نہیں لیڈ لے نہیں سکتا نا, یہ لیڈ تو وہ لے نا کہ جس نے 20 سال وہاں پہ کام کیا ہے. اور باقی یہ ہے کہ ہم کل ایئر کوریڈور کی بات کر رہے تھے, تو کیا اب کیا مسئلہ ہے انڈیا کو, آپ دوحہ کو اب استعمال کریں, قطر کو استعمال کریں, ان کی ایمبیسی کے تھرو آپ آپریشن کر رہے ہیں, اپنا افغانستان میں رن کر رہے ہیں, تو آپ انڈین ایمبیسی کو ایکٹیویٹ کیوں نہیں کر رہے, ان کو کیوں نہیں انکرج کریں کہ اپنی سفارتکاری شروع کریں, اور ان کے تھرو جس کو ہم نے تھانے دار بنایا تھا, ٹھیکیدار بنایا ہوا تھا افغانستان میں, آپ ان کے تھرو آپ کیوں نہیں کر رہے. اور پہلے کون سا وہ ساری جو ان کی تھی وہ پاکستان کے تھرو ہی ساری ان کی ٹریڈ افغانستان کے ساتھ ہوتی تھی, پہلے بھی ایئر کوریڈور کا استعمال ہوتا تھا. انڈیا میسو ٹریڈ پارٹنر, 60% ٹریڈ از انڈیا اینڈ افغانستان, پاکستان 40%. اس ریجن میں جو رول بنتا ہے, یعنی جو ہم رول پلے کریں, یہ تو انڈیا کا رول بنتا تھا بیسیکلی. ان کو چاہیے تھا کیونکہ وہ اس جنگ کا حصہ رہے, وہ اصل مجرم امریکہ کے ساتھ ساتھ اس ریجن میں اگر کوئی افغان عوام کا مجرم ہے تو وہ انڈیا ہے, اس کو سامنے لانا چاہیے. ارشد صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. ابھی ہم بات کر رہے تھے طالبان کے حوالے سے, تو ہمارے صاحب نے فرمایا اور نوخیز صاحب نے کہ بہت کم وقت ملا ہے ان کو اور تھوڑا اور وقت دیا جانا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ طالبان حکومت اپنی عوام کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ایک تنقید یہ بھی کی جا رہی ہے, ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ کیونکہ ان کی وہاں پر اپنی ان کو چاہیے کہ وہ اپنی قانونی حیثیت کو پہلے وہاں پر ظاہر کریں اور اس کے بعد پھر عالمی برادری جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ کرے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات آگے چل رہے ہیں؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ معاملات آگے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پیش رفت اس میں ہو رہی ہے، اگرچہ لوگوں کے ریزنٹمنٹس بڑھ رہی ہیں، لوگ ناراض ہو رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے میرے سینئرز جہاں پر بیٹھے انہوں نے بات کافی حد تک کی ہے کہ ریزن وہی ہے کہ جو لوگ اس کو چھوڑ کر گئے ہیں اب وہی چاہے آ کر اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں، وہ فنڈنگ کریں، تب معاملات اچھے ہوں گے۔ اگر آپ سیکیورٹی کی بات کرتی ہیں تو افغانستان میں اس طرح حالات پہلے نہیں تھے جو اب ہیں۔ آپ بغیر کسی خوف و خطر کے دن رات پھر سکتے ہیں، آپ کو کوئی ایشو نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ طالبان نے جتنی کوشش کی ہے آج تک، ابھی ریسنٹلی 2-3 دن پہلے انہوں نے ایک یہ کوشش بھی کی کہ 2-2 مہینے کی سیلریز انہوں نے پرووائڈ کی ہیں بہت سے لوگوں کو، بہت سے اداروں میں۔ تو یہ سب وہ اپنے اس محدود فنڈنگ میں، محدود وسائل میں کر رہے ہیں، اس سے کافی لوگ انکریج ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایشو جو مین چل رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے دو افغانستان کے ساتھ، ایک یہ ہے کہ وومن امپاورمنٹ ہے اور لڑکیوں کی تعلیم۔ تو بالکل طالبان کے کئی سینئرز اس پر بات کر چکے ہیں کہ اتنی جلدی ہم سب کچھ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ 6 مہینے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور 6 مہینے میں انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ آپ دیکھ لیں جتنے بھی پرائیویٹ سکولز ہیں، کالجز ہیں، وہ کھل چکے ہیں، لڑکیوں کے لڑکوں کے سب کھل چکے ہیں، تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم یونیورسٹیز کو چلائیں یا گورنمنٹ جو فنڈڈ سکولز ہیں ان کو چلا سکیں۔ اس کے علاوہ موسم کا بھی کافی کرنا دھرنا ہے، تو وہ الگ ایک ایشو ہے۔ وومن امپاورمنٹ کی بات جب آتی ہے تو وہ ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں فیمیل، ان کو الاؤ کیا ہوا ہے شروع دن سے، پاسپورٹ کے امیگریشن کے عملے میں ٹیچرز بھی جو ہیں، یہ سب لوگ یہاں پر فیمیلز اپنا کام کر رہی ہیں، کسی کو نہیں نکالا گیا۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اس میں میں تھوڑا سا یہ ایڈ کروں، ارشد صاحب نے جس طرح کہا کہ جو 90% اگر آپ کی آبادی کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو تو آپ اس وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ اسکولوں میں کس طرح جو ہے نا ان کو کھول دیا جائے۔ آپ کی پرائرٹیز دیکھیں کہ سردیاں آ چکی ہیں، ایندھن نہیں ہے، بہت ساری چیزیں کام ہے، اور آپ اچانک ویسٹ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کو ایجوکیشن اسکول کھول دیں۔ میرا کوسچن یہ ہے کہ کوئی ایک ادارہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بتا دیں جس کو ڈائریکٹ فنڈنگ امریکہ یا ویسٹ کر رہا ہے یا نیٹو فورسز کا کوئی ملک کر رہا ہے، تو کوئی بھی ایک ایسا آپ کو کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں۔ اور ابھی جو خواتین کا احتجاج ہوا ہے آج، بڑی مطلب اظہار رائے کی آزادی ہے، تبھی تو وہ باہر آئیں، پہلے تو ایسا نہیں سوچا جا سکتا تھا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ آج جرمنی کی طرف سے کچھ $600 ملین کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے، تو ٹھیک ہے وہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو ایڈ مل رہی ہے نا۔ اگر ایڈ نہ ملتی، اگر حالات ٹھیک نہ ہوتے تو کوئی ملک اس بری حکومت کو ایڈ نہ دی جاتی۔ اور پوری یورپین یونین کے اندر جرمنی ایک واحد ملک ہے جس نے اتنی سپورٹ کی ہے، اور جرمنی کی جو پاکستان کے اندر این جی اوز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، وہ اس کے اوپر بڑے عرصے سے بات کر رہے ہیں۔ ایک ریزن یہ ہے ان کا اسپیشل جو نمائندہ ہے برائے افغانستان، وہ خود کابل میں گئے، انہوں نے آئرلینڈ اور جرمنی کے، انہوں نے خود لوگوں سے ملے۔ میرا خیال ہے یہ جو یورپی یونین کے ممالک ہیں یہ بڑی جلد آنے والے دنوں میں افغانستان کے ساتھ بیٹھیں گے اور اپنے آپریشن شروع کریں گے۔ اور اب چونکہ جرمنی میں ایک نئی گورنمنٹ آ گئی ہے تو میرا خیال ہے وہ لیڈ لے گی اس ہیومینیٹیرین کرائسس کو ایڈریس کرنے میں، ہم امید کرتے ہیں۔ میرا پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ارشد یوسف زئی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے اور اپنے قیمتی آگاہ کیا، بہت شکریہ۔ نخیر صاحب آپ کا ہمارے ساتھ رہے، بہت شکریہ۔ ہمایوں خان صاحب آپ کا ہمارے ساتھ رہے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں امید یہی ہے کہ عالمی برادری بالخصوص امریکہ اور دیگر ممالک اپنا کردار کھل کر ادا کریں گے، کیونکہ اس وقت افغانستان کے عوام کو مدد کی بے حد ضرورت ہے۔ جو وہاں پر حالات ہیں، برف باری کا موسم ہے، غذائی قلت ہے، ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، بچوں کو شدید مشکلات کا درپیش ہیں، بزرگ ہیں وہاں پر، خواتین ہیں، جس طرح کے وہاں حالات ہیں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ فی الفور ان کی مدد کی جائے تاکہ جو المیہ جنم لے چکا ہے وہ مزید آگے نہ آ جائے۔ آپ ساتھ رہے، شکریہ، اللہ نگہبان۔